مرتبہ احد پہاڑ پہ تشریف لے گئے تو احد پہاڑ وجد کرنے لگا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا پاؤں مار کے ارشاد فرمایا کہ اے پہاڑ تو کیوں ہل رہا ہے جبکہ تیرے اوپر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید موجود ہیں۔ راوی لکھتے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس وقت حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حاضر خدمت تھے، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود ہیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے۔ گویا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم غیب کی خبر ارشاد فرما رہے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو صدیق ہیں، لیکن فاروق اعظم اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان دونوں کو اللہ رب العالمین شہادت کا مرتبہ عطا فرمائے گا۔ پھر ایسا ہی ہوا، حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے تقریباً 12 سال کے بعد حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جامِ شہادت نوش فرما جاتے ہیں۔ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے وصال ظاہری کے تقریباً 24 سال کے بعد 35 ہجری میں آج کا ہی دن تھا، 18 ذی الحج جمعے کا دن تھا۔ اس دن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جامِ شہادت نوش فرما جاتے ہیں۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات کے اندر ہی ان کے شہادت کی خبر ارشاد فرما دی۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے اللہ رب العالمین نے ساری غیب کی خبریں اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو پہلے سے ہی بتا دی ہیں۔ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے یہ صحابی، اسلام کے تیسرے خلیفہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا سلسلہ نسب 5ویں پشت میں جا کر حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے ساتھ جا ملتا ہے۔ یہی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جن کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کو اسلام کی دعوت کس نے دی؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعوت پیش کی کہ اگر ہم تجارتی معاملات میں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اکٹھا چل رہے ہیں تو فرمایا دین کے معاملے میں بھی ہم ایک دوسرے کے ساتھ اکٹھا ہی چلیں گے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دعوت دینے پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ لبیک کہتے ہوئے اسلام قبول کر کے اسلام کے صفوں میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اس لیے تو قرآن مجید فرما رہا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار کہ سبقت لے جانے والے، پہلے آ جانے والے، ان میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی شمار ہے کہ آپ شروع میں اسلام لانے والے ہستیوں میں شامل ہیں۔ 5ویں نمبر پر اسلام قبول کرنے والی ہستی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ہے۔ آپ کے اوصاف کے حوالے سے علماء نے بہت طویل کلام کیا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ زمانے جاہلیت کے اندر بھی بری رسومات سے دور رہا کرتے تھے۔ نہ کبھی آپ نے شراب کے قریب گئے، نہ کبھی آپ نے ڈاکہ ڈالا، نہ کبھی چوری کی۔ وہ ساری بری رسومات جو زمانے جاہلیت کے اندر بھی بری سمجھی جاتی تھی، آپ ان سے بھی بچ کر رہا کرتے تھے۔ لیکن جب آپ نے اسلام قبول کر لیا، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دہلیز پر حاضر ہو گئے تو پھر آپ کو کامل الحیاء والایمان کہا جانے لگا۔ آپ جود و سخا کے پیکر بن گئے، آپ کو غنی کہا جانے لگا۔ یہی وہ ہستی ہیں جن کو جامع القرآن کہا جاتا ہے۔ آپ نے قرآن کو اکٹھا کیا، اس کے صحیفوں کو منگوایا جو جگہ جگہ بکھرے ہوئے تھے۔ حضرت سیدہ کائنات حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھ سے بھی کسی کے ذریعے قرآن مجید کے مختلف نسخوں کو منگوایا، پھر آپ نے ان کو یکجا کیا، اکٹھا کیا۔ ایک وقت وہ بھی تھا جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے نسخوں کو اکٹھا کروایا، لیکن ترتیب کے ساتھ اگر کسی ہستی نے قرآن کو جمع کیا ہے تو وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ہے۔ اور آپ نے پھر ایسا جمع کیا، تلاوت کتنی کی۔ حضرت عبد الرحمن تیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ
آپ فرماتے ہیں میں بیت اللہ شریف کے اندر حاضر ہوا، بیت اللہ شریف کا طواف کیا، نماز عشاء کے بعد میں نے دیکھا کچھ ہی دیر کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں تشریف لائے۔ آپ نے مقام ابراہیم کے بالکل سامنے کھڑے ہو کر 2 رکعت نماز نفل ادا کی، پہلی رکعت کے اندر مکمل قرآن مجید ختم فرما لیا۔ یہ شان ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، یہ آپ کا پیار تھا قرآن مجید کے ساتھ۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر انہوں نے عمل کیا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم قرآن مجید کی کتنی تلاوت فرماتے تھے۔ علماء نے لکھا ہے حتیٰ تورمت قدماہ، یہاں تک کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک قدم بھی سوج جایا کرتے تھے ساری رات عبادت کرنے کی وجہ سے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے، آپ فرماتے ایک رات میرا دل گیا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے جا کر نماز ادا کی جائے۔ آدھی رات کا وقت تھا، چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اکثر رات عبادت کے اندر گزارا کرتے تھے۔ آپ فرماتے جب میں حاضر ہوا تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نماز کو شروع فرمایا، سورہ فاتحہ کی تلاوت کی، اس کے بعد سورہ بقرہ پہلا سپارہ شروع کر دیا۔ میں بھی پیچھے نیت باندھ کے کھڑا ہو گیا کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے قرآن سننے کا اپنا ہی مزہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرماتے جا رہے ہیں۔ حضرت حذیفہ فرماتے مجھے گمان ہوا کہ شاید 100 آیات پڑھنے کے بعد حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کی حالت میں چلے جائیں گے، لیکن میرا گمان یہ غلط ہوا۔ پھر میں نے سوچا شاید 200 آیات پڑھی جائیں گی، پھر میں نے سوچا شاید پوری سورہ بقرہ 2.5 پارے پڑھنے کے بعد رکوع میں جائیں گے، میرا یہ بھی گمان غلط ہو گیا۔ پھر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ آل عمران شروع فرما دی، تیسرا پارہ شروع ہو گیا۔ میں گمان کر رہا تھا شاید سورہ آل عمران کے اختتام تک رکوع ہو جائے گا، لیکن ایسا بھی نہ ہوا۔ میں نے دیکھا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ آل عمران ختم کرنے کے بعد سورہ نساء کو شروع فرما دیا۔ 5 پارے مکمل ہو گئے۔ میں نے سوچا کہ شاید پہلی منزل مکمل ہونے کے بعد حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کی حالت میں چلے جائیں گے، لیکن میرا یہ گمان بھی غلط ہوا۔ سورہ مائدہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل فرما لی۔ جب 6.25 سپارے ہوئے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف پہلی رکعت کا رکوع فرمایا تھا۔ میں حیران رہ گیا کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک رکعت کے اندر اتنے زیادہ سپارے پڑھ رہے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں۔ میں نے بعد میں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ قرآن مجید کی تلاوت اتنی زیادہ کیوں فرما رہے ہیں؟ ارشاد فرمایا کہ جب دل کرتا ہے کلام الہی سننے کا تو قرآن مجید ہم پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ نماز کی حالت میں قرآن پڑھا جاتا ہے، گویا کہ رب سے باتیں بھی ہو رہی ہیں، رب کا کلام بھی سنا جا رہا ہے۔ یہ اس ہستی کی بات کر رہا ہوں جو امام الانبیاء ہیں، جو ساری کائنات کے سردار ہیں۔ قرآن مجید کی تلاوت اتنی فرماتے کہ لوگ عش کرتے رہ جاتے، لیکن آج ہم قرآن سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ آج ہم سوچیں کہ ہم قرآن کی کتنی تلاوت کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مصروفیات ہر بندے پہ واضح ہیں۔ آج ہمارے اوپر کتنی ذمہ داری ہے؟ ایک گھر کی ذمہ داری ہے، 2 ہے کاروباری معاملات ہیں، اس سے زیادہ تو کوئی بھی مصروف نہیں ہے۔ بس یہی مصروفیات بندہ لے کر یہ کہتا سنائی دیتا ہے کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میرے پاس وقت نہیں، نماز پڑھنے کا بھی ٹائم نہیں، قرآن مجید کھولنے کا بھی ٹائم نہیں۔ لیکن اس ہستی کو دیکھیے جو ساری رات عبادت میں گزارتے ہیں، سارا دن روزہ بھی رکھتے ہیں، دینی معاملات کو بھی حل کرتے ہیں، فلاحی معاملات کو بھی حل کرتے ہیں، تبلیغی معاملات کو بھی حل کرتے ہیں، ہر نماز کے اندر حاضر ہو کر نماز بھی پڑھا رہے ہیں، لوگوں کو واعظ و نصیحت بھی فرما رہے ہیں، غریب آ رہے ہیں تو ان کی مدد بھی فرما رہے ہیں۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنی مصروفیات کے باوجود بھی آدھی رات کو کھڑے ہو کر ایک رکعت میں کئی سپارے تلاوت فرما رہے ہیں، تو ہمارے لیے آدھی رات کو اٹھ کے 2 رکعت پڑھنا کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں فرمان سنتے جائیے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ آدھی رات کو اٹھ کے جب لوگ سو رہے ہوں، آدھی رات کو اٹھ کے 2 رکعت نماز پڑھنے کا عادی ہو، بھوکوں کو کھانا کھلانے والا ہوا، کل بروز قیامت اللہ رب العالمین ایسے افراد کو بغیر حساب کے جنت میں داخلہ عطا فرما دے گا۔ کتنی بڑی سعادت ہے، جنت حاصل کر لینا یہ کامیابی کی انتہا ہے۔
ہر شخص کی کامیابی کی انتہا جنت کو حاصل کر لینا ہے۔ تو جنت میں جانے کا نسخہ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خود ارشاد فرما رہے ہیں۔ آپ کی انہی تعلیمات کے مطابق حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو جامع القرآن بھی کہا جانے لگا۔ آپ بھی ساری رات قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ اور دوسرا وصف حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ تھا کہ آپ کو کامل الحیاء والایمان کہا جاتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری پوری امت میں سب سے زیادہ اگر کسی بندے کو حیا عطا فرمائی گئی ہے تو وہ میرا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یعنی پوری امت کا حیا ایک طرف اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حیا ایک طرف، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر دین کی کوئی نہ کوئی خوبی ہوتی ہے، میرے دین کی خوبی حیا ہے۔ فرمایا اس کا پیکر میرے رب نے عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو بنا دیا ہے۔ یہ شان ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اسی وجہ سے تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح فرمایا تھا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ اور جب ان کا وصال ہوا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما یبکی کا یا عثمان، اے عثمان تم کیوں رو رہے ہو؟ عرض کیا کہ میں آپ کا داماد ہونے کا وصف حاصل کر چکا تھا، اب وہ وصف مجھ سے ظاہر ہو گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھبرانے کی ضرورت نہیں، فرشتہ میرے پاس رب کی وحی لے کر آیا ہے، اب میں دوسری بیٹی ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تیرا نکاح فرما رہا ہوں۔ جب ان کا بھی وصال ہو گیا، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے عثمان اگر میرے پاس 100 بیٹیاں بھی ہوتی تو یکے بعد دیگرے میں تیرے نکاح میں دیتا جاتا۔ صحابہ کرام علیہ رضوان عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اتنا زیادہ اعتماد کر رہے ہیں؟ فرمایا کہ جس سے میرے رب کے فرشتے حیا کرتے ہیں میں اس کا حیا کیوں نہ کروں۔ یہ شان ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ آپ کو پھر ذو النورین بھی کہا جاتا ہے، جامع القرآن بھی ہیں، عثمان غنی بھی ہیں اور ساتھ میں ذو النورین بھی ہیں، پیکر شرم و حیا بھی ہیں۔ ذو النورین کیوں کہا جاتا ہے؟ ہر مکتبہ فکر کے بندے نے یہی بات لکھی ہے، چاہے وہ کسی بھی فقہ سے تعلق رکھتا ہے، اس نے یہی لکھا کہ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیوں کی وجہ سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذو النورین کہا جاتا ہے، 2 نوروں والا کہا جاتا ہے۔ تو گویا کہ اس سے ہمارا عقیدہ واضح ہو گیا، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کی وجہ سے عثمان غنی نور والے بن گئے تو میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سے جو بیٹیاں ہوئیں میرے آقا خود نور والے کیوں نہیں ہوں گے؟ جب بیٹیوں کی وجہ سے عثمان غنی نور والے بن گئے تو میرے آقا نور والے کیوں نہیں ہوں گے؟ پتہ چلا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نور ہے۔ آپ کی اولاد کو بھی علماء نے نور کہا، نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، ہو مبارک تجھ کو ذو النورین جوڑا نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ یہ شان ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ آپ کے بارے میں آتا ہے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں ایک دن میں اپنے گھر سے وضو کر کے مسجد میں حاضر ہوا حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کے لیے، لیکن ہوا یوں کہ مجھے پتہ چلا آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کسی باغ میں تشریف لے گئے۔ میں بھی چلتا چلتا اس باغ کے اندر پہنچ گیا، جا کر دیکھا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے تشریف فرما ہیں، پانی کا ایک تالاب ہے اس کے اندر اپنے پاؤں لٹکا رکھے ہیں، آقا کریم علیہ السلام اللہ کا ذکر فرما رہے ہیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہ میں آج آپ کا دربان بن جاؤں، آج آپ کے اس دروازے کی چوکھٹ پر میں رکھوالی کرتا ہوں، میں چوکیداری کرتا ہوں۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، میری اجازت کے بغیر دروازہ نہیں کھولنا، دروازے پر بیٹھ جاؤ۔ چنانچہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں دروازے پر بیٹھ گیا، کچھ ہی دیر کے بعد دستک ہوئی، میں نے کہا من انت، کون ہے؟ جواب آیا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر ابو بکر آئے ہیں۔
فرمایا اذن لہو، ان کو اجازت بھی دے دو، فبشرہ بالجنہ، اور ان کو جنت کی بشارت بھی عطا فرما دو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جیسے داخل ہوئے ان کو اجازت بھی مل گئی اور جنت کی بشارت بھی دے دی۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ میرے آقا کریم علیہ السلام کی دائیں جانب آ کر اسی تالاب پر بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر کچھ ہی دیر کے بعد دروازے پر دوبارہ دستک ہوئی، پوچھا گیا کون؟ جواب آتا ہے فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی گئی، فرمایا کہ اذن لہ، اجازت بھی دے دی جائے، فبشرہ بالجنہ، ان کو جنت کی بشارت بھی عطا فرما دی جائے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بھی بشارت حاصل کر کے حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بائیں جانب آ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر کچھ ہی دیر کے بعد دروازے پہ دستک ہوتی ہے، پوچھا گیا کون؟ من انتا؟ جواب آتا ہے عثمان ابن عفان آئے ہیں۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عثمان آئے، فرمایا کہ ان کو بھی اجازت دے دو، فبشرہ بالجنہ، جنت کی بشارت بھی دے دو، لیکن ساتھ میں یہ بھی بتا دو کہ تم پر فتنوں کا دور آئے گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جب حاضر خدمت ہوئے، جنت کی بشارت بھی مل گئی، اس پر اللہ کا شکر انہوں نے ادا کیا۔ جب یہ کہا گیا کہ تم پر آزمائش آئے گی، امتحان آئے گا، تو آپ نے خوش دلی سے کہا واللہ المستعان، اللہ رب العالمین ہی مدد فرمانے والا ہے، وہی مجھے اس امتحان کے اندر کامیابی عطا فرمائے گا۔ اب اس حدیث پاک کے تحت علماء شرح کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنی مسجد سے اٹھ کر اس باغ میں گئے، اس کی ایک حکمت تھی۔ پھر باری باری یہ خلفائے راشدین حاضر خدمت ہوئے۔ ایسا بھی تو ہو سکتا تھا کہ پہلے حضرت عثمان غنی آ جاتے، پہلے فاروق اعظم آ جاتے، لیکن ایسا کیوں ہوا کہ سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حاضر خدمت ہوئے؟ وہ خود نہیں آئے، میرے رب نے ان کو بھجوایا تھا۔ اور میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے آتے ہی ساتھ میں پہلا قول یہ ارشاد فرمایا کہ فبشرہ بالجنہ، ان کو جنت کی بشارت عطا فرما دی جائے۔ پھر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آئے، پھر عثمان غنی آئے، گویا کہ ان کی یہ ترتیب بتا رہی ہے رب تعالیٰ نے فضیلت کے اندر بھی ان کو یہی ترتیب سے رکھا ہے، خلافت کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے یہی ان کو عطا فرمایا کہ اسلام کے سب سے پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہوئے، اسلام کے دوسرے خلیفہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہوئے، اسلام کے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہوئے۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ میرے رب نے انتخاب ہی نسلیوں کا ایسے کیا تھا کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی حیات کے اندر ان کو بشارتیں بھی عطا فرما دی، عشرہ مبشرہ کے اندر بھی ان کو شامل فرمایا۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے یہ جنتی لوگ تھے، دنیا کے اندر ہی انہوں نے جنت کو حاصل کر لیا، لیکن پھر بھی اللہ رب العالمین کی نافرمانی کبھی نہیں ہونے دی۔ اللہ رب العالمین کی عبادت پھر بھی کثرت سے کیا کرتے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہستی ہیں جنہوں نے کئی بار حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جنت کو خریدا ہے، اور آپ سے اکثر پوچھا جاتا تھا کہ آپ تو ایک مرتبہ جنت لے چکے، آپ پھر وہی کام کر کے جو حضور فرماتے ہیں پھر آپ جنت حاصل کر لیتے ہیں۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو نکلے ہوئے الفاظ ہیں، جنتی ہونے کے الفاظ، وہ بار بار سننے کا اپنا ہی مزہ آتا ہے۔ چنانچہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے مسجد حرام کی توسیع کے اندر اپنا پیسہ شامل فرمایا۔ بیت اللہ شریف جہاں آج موجود ہے، وہاں قریب ایک گھر تھا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے خرید کر اس کو مسجد حرام کے اندر وقف کیا اور توسیع کروا دی گئی۔ پھر مسجد نبوی شریف آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینے آئے، وہاں پر بھی عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا مال وقف کیا۔ آج جو جنت البقیع ہے، جہاں 10,000 کم و بیش صحابہ کرام علیہ رضوان آرام فرما رہے ہیں، وہاں پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا پیسہ لگا ہے، آپ کی رقم لگی ہے۔ وہ جنت البقیع سارا قبرستان آپ نے خود خریدا تھا، امہات المومنین کے حجروں کی توسیع آپ نے کروائی تھی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہستی ہیں کہ جن کی وجہ سے آج جنت البقیع کی جگہ بھی موجود ہے، مسجد نبوی کی توسیع بھی ہوئی اور مسجد حرام کی توسیع بھی ہوئی، اور بیر روما جو میٹھا کنواں تھا وہ بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے خود خرید کر وقف کر دیا مسلمانوں کے لیے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی خوشی ہوئی، ساری رات دعا مانگتے رہے
رہے کہ اے باری تعالیٰ میں عثمان سے راضی ہوں تو بھی اس سے راضی ہو جا، میں عثمان سے راضی ہوں تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ فرمایا کہ آج کے بعد میرے عثمان سے کوئی مواخذہ نہیں لیا جائے گا۔ یہ شان ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ آپ سے محبت، آپ سے عقیدت رکھنا یہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اگر کوئی بندہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ عداوت رکھتا ہے، دشمنی رکھتا ہے، اس کی دنیا بھی برباد ہے، آخرت بھی برباد ہے۔ ایک مرتبہ جنازہ لایا گیا، آقا کریم علیہ السلام سے فرمایا کہ جنازہ پڑھا دیجئے۔ فرمایا کہ میں اس جنازے میں شرکت نہیں کروں گا۔ عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو جنازہ چھوڑتے نہیں۔ ارشاد فرمایا کہ یہ میرے عثمان کو گالیاں بکتا رہا ہے، میں اس کے جنازے میں شریک نہیں ہوں گا۔ پتہ چلا کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے بغض رکھنے والا حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نظر سے گرا دیا جاتا ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق ہی نہیں رہتا۔ اور آج کے دن آپ دیکھیے گا، آج 18 ذی الحج ہے، 35 ہجری میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہوا تھا۔ 18 ذی الحج تھی، جمعے والا دن تھا۔ اللہ رب العالمین نے آپ کو شہادت کا مرتبہ عطا فرمایا۔ آج کے دن تو آپ کو اصال ثواب کرنا چاہیے، آپ کے اصال ثواب کے لیے محافل کا انعقاد کرنا چاہیے، لیکن آج مخالفین کیا کریں گے؟ وہی بلوائی جنہوں نے آپ کو شہید کیا تھا، ان کے ماننے والے آج ٹائٹل یہی لگائیں گے کہ یہ بورڈ لگا ہے داتا صاحب جانے گا، لیکن وہ آپ کو غم شاہ لے جائیں گے اور وہاں جا کر عید غدیر منائی جائے گی۔ آج بھی ایسی کالی بھیڑی موجود ہیں جو دین اسلام کا نام لے کر اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ عید غدیر کہاں سے آ گئی؟ حوالہ وہ یہ دیتے ہیں کہ غدیر خون کے موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا من کنت مولا فہذا علی مولا۔ یہ تو ہر سنی مانتا ہے، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ ہر سنی کی جان ہے مولا کائنات، لیکن آج کے دن اگرچہ مولا کائنات کو یہ ضرور فرمایا گیا، لیکن آج کے دن 18 ذی الحج کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے، آپ کے سال ثواب کا دن ہے، لیکن یہ بدبخت کیا کرتے ہیں؟ آج کے دن جشن مناتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی معاذ اللہ دنیا سے رخصت ہو گئے، معاذ اللہ آپ دنیا سے ختم ہو گئے۔ خلافت کا حق چونکہ مولا کائنات کا تھا، اس لیے چونکہ آپ دنیا سے چلے گئے، اس لیے ہم جشن منا رہے ہیں۔ خدا را ہوش کے ناخن لیجئے اور اسلام کا جو عقیدہ ہے اس کو اپنا کے رکھیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اسلام کے دامن کو چھوڑ بیٹھیں، ایسا نہ ہو اسلام کے دامن کو ہم نے صرف پکڑنا نہیں بلکہ اب زور سے پکڑنے کا دور آ چکا ہے۔ اب لوگ آپ کو ہلانے کی کوشش بھی کریں تو آپ ہرگز نہ ہلیں۔ آپ کی زبان پر، آپ کے بچوں کی زبان پر، آپ کے خاندانوں کی زبان پر، آپ کے جتنے بھی دوست احباب ہیں سب کی زبان پر یہی ہونا چاہیے، اسلام کے سب سے پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق ہیں، اسلام کے دوسرے خلیفہ فاروق اعظم ہیں، اسلام کے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اگر کوئی مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کو پہلا نمبر دیتا ہے تو گویا کہ وہ ان تین ہستیوں کا انکار کر رہا ہے، ان تین سے بغض رکھ رہا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ان تینوں کو بھی شان عطا فرمائی ہیں اور مولا کائنات کو بھی شان عطا فرمائی ہے۔ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہستی ہیں جو شہادت والے دن پانی کا مشکیزہ لے کر عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں پہنچے تھے۔ کربلا کے میدان میں 3 دن پانی بند ہوا تھا، لیکن عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ پر 40 دن تک پانی بند ہوا۔ لیکن لوگ کربلا کا ذکر زیادہ کرتے ہیں، ہم بھی کرتے ہیں، لیکن ہم ساتھ یہ بھی کہتے ہیں عثمان غنی کا بھی ذکر ہونا چاہیے۔ پانی کا مشکیزہ میں عرض کر رہا تھا لے کر گئے، وہاں بلوائیوں نے تیر مار کر سارا پانی ضائع کر دیا تھا۔ حضرت مولا کائنات فرمانے لگے میری تلوار سے 10,000 مشرکین کو میں نے واصل جہنم کیا ہے، اگر آج مجھے عثمان نہ روکتا تو تم سب کا سر قلم کر کے میں رکھ دیتا، لیکن مجھے عثمان کی بات یاد آ رہی ہے، مجھے عثمان غنی نے منع کیا ہے۔ منع کیوں کیا تھا؟ عثمان غنی فرمایا کرتے تھے میں مدینہ الرسول کے اندر خون ریزی نہیں ہونے دوں گا، میں شہر رسول کے اندر کبھی بے ادبی نہیں ہونے دوں گا۔ گویا کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہمیں سبق دے رہی ہے، اسلام پہ ڈٹ جاؤ، اسلام پر قائم رہو، مخالف جتنی بھی طاقتیں ہوتی ہیں وہ ساری ختم ہو جاتی ہیں۔ اللہ رب العالمین حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اور شہادت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے صدقے ہم سب کی بے حساب مغفرت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔